नहमदुहुन्नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे आपको इल्म है कि आज हमारा लेवल 4 का लेसन नंबर 3 है और इसमें सूरह बकरा के आयात 81 और 82 हम पढ़ेंगे। इसके अलावा तिलावत जो ग्रामर है उसमें इंशाल्लाह आज हम जो मुअन्नस के जो सीगे हम सीख रहे थे उसमें फेल माजी हमने देखा था, इंशाल्लाह फेल मुजारे आज की हमारी जो ना वो होगी। तो हम दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा अरिनल हक़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिना बातिलन बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहू। ऐ अल्लाह हमें हक़ को हक़ के तौर पे दिखा, हमें उसकी पैरवी की तौफीक अता फरमा, और बातिल को बातिल के तौर पे दिखा और उससे हमें बचने की तौफीक अता फरमा। जैसे आपको इल्म है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम 11वां सफ़ा जो है वो पढ़ रहे हैं और इस 11वें सफ़े में जो है वो हमारे सामने जो आयत आ चुकी हैं उनका हम हल जो है वो जल्दी से उसका रिव्यू कर लेते हैं। उसमें आयत नंबर जो थी 77, उसमें जो मजमून था, ये 3 आयत थी जो जाहिल और पढ़ लिखों के हाल के बारे में, और कि ये जानते नहीं हैं कि जो कुछ ये छुपाते हैं, जो कुछ ज़ाहिर करते हैं, अल्लाह सब बातों से की खबर है। और दूसरा जो था वो ये था कि इनमें से एक दूसरा ग्रोह उम्मियों का है जो किताब का इल्म रखते हैं, बस अपनी बेबुनियाद उम्मीदों आरजुओं के लिए बैठे हैं और महज वहम गुमान पर चल रहे हैं। उसमें जो तीसरा मजमून इसमें था वो ये था, बस हिलाकत है उन लोगों की जो अपने हाथों से लिखते हैं फिर लोगों से कहते हैं कि अल्लाह के पास से आया है ताकि उससे उसके मुआवजे थोड़ा सा फ़ायदा हासिल करें। ये इनकी हाथों का ये लिखा इनकी तबाही का सामान होगा और इनकी ये कमाई जो थी मौजबिया का हिलाकत होगी। ये जो अनपढ़ थे वो उम्मीदों पे चल रहे थे, और जो पढ़े लिखे थे, जो उलमा थे, वो जो फतवे देते थे वो जो है वो अपनी मर्जी से देते थे। कुरान जो किताब थी उसके मुताबिक नहीं देते, उसके बारे में यहाँ पे कहा गया। फिर उनकी जो सोच थी वो ये थी कि, और उन्होंने कहा कि मैं आग हरगिज़ ना छुएगी गिनती के चंद रोज सिवा, कह दो क्या तुमने अल्लाह के पास से कोई वादा लिया हुआ है कि अल्लाह हरगिज़ अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा, या तुम जो कहते हो वो तुम जानते नहीं हो। तो इसमें हमने बड़ी डिटेल में डिस्कशन की थी और ये भी देखा था कि आज के ज़माने में जो मुसलमान हैं वो भी इसी किस्म के नज़रियात रखते हैं कि हम तो जो चंद दिन जो है वो जहन्नम में रहेंगे, उसके बाद तो अल्लाह ताला हमें जो उसमें से निकाल लेगा। तो ये भी उसी पे जो है ना, फिर उसी की उम्मीद पे जो है ना ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। आज हमारे सामने इंशाल्लाह मज़मून आएगा वो होगा कि आज आग में और जन्नत में अल्लाह ताला किन को डालेगा, उसका क्या असूल अल्लाह ताला ने वज़े किए हैं, वो इंशाल्लाह हमारे सामने वो असूल आएंगे। तो आज जो है वो मज़मून हमारा कायदा आग और जन्नत का। माफ कीजिएगा एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए। उसमें जो पिछली आयत थी उसमें बनी इसराइल के इस दावे का बयान किया गया था कि चंद दिन जो है वो आग में रहेंगे। अभी हमने देख लिया है इन आयत में अल्लाह ने इस दावे की तरदीद की है। इसमें जो असबाक हैं इस आयत मुबारक में जो आए हैं वो हैं कि शिर्क के साथ बुरे अमाल के लिए हमेशा की तरफ जहन्नम में लेके जाते हैं, और ईमान के साथ नेक अमाल जो हमेशा जन्नत तक ले जाते हैं, उनका जो बदला है वो जन्नत है। मन घड़त तसव्वुरात और बदअमालियाँ इंसान को जहन्नम में ले जाएंगी, जबकि जन्नत के वारिस तो साहिब ईमान और अमल साले करने वाले ही लोग होंगे। आयत मुबारक हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बला मन कसबा सय्यतन व हातत बिही खतीअतुहु फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। भला क्यों नहीं, मन कसबा सय्यतन, जिसने कमाई कोई बुराई और घेर लिया उसको उसकी बुराई ने, बस यही लोग हैं आग वाले, उसमें हमेशा रहेंगे। इस आयत मुबारक में आग वालों के बारे में बताया गया है। देखते हैं, भला क्यों नहीं, मन कसबा सय्यतन, जिसने जिसने कसबा कमाई, सय्यतन बुराई, मन कसबा सय्यतन, जिसने कमाई कोई बुराई, वह अहातत बिही और घेर लिया उसको, अहाता ये हम कहते हैं वाव, और अहाता यानी अहाता करना, उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं यानी घेर लेना, बिही उसको यानी उसे उस
جو برائی نے اس کو جس کمائی جو برائی کمائی تھی اس نے گھیر لیا، بھی اس کو خطیاتہ اور اس نے اس کے گناہ نے، فاولئک یہی لوگ ہیں اصحاب النار آگ والے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پہ جو ورڈ فیہا آ رہا ہے یہ بھی مونس کے لیے ہے، اور حاتت جو ہے یہ بھی مونس کے لیے ہے، کیونکہ سیئاتن جو ہے وہ برائی جو ہے وہ مونس ہے، اس لیے اس کی جو آگے جو ورب آیا ہے وہ حاتت آیا ہے کہ گھیر لیا اس کو، اور اس میں فیہا آیا ہے کیونکہ جو ہے وہ نار بھی جو ہے وہ بھی مونس ہے اور سیئات بھی مونس ہے۔ یہ نار کے بارے میں ہم فیہا خالدون، کہ وہ ہمیشہ جو ہم جو ہے وہ کولیکٹیو کے لیے ہے، اور یہ دونوں میں مذکر و مؤنث میں ایک ہی آتا ہے، لیکن فیہا جو ہے کیونکہ نار کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو اس ریفرنس سے فیہا اس میں یعنی آگ میں۔ تو بلا کیوں نہیں من کا سبا سیئتن جس نے کمائی کوئی برائی، وحاتت اور گھیر لیا بھی اس کو خطیئتہ اس کے گناہ نے یا اس کی برائی نے، یہاں پہ دوسرا ترجمہ برائی کا بھی ہو سکتا ہے، اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب النار آگ والے، ہم فیہا خالدون اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کا جو تفسیر ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا جو برائی کس طرح سے گھیرتی ہے، مثلا ایک شخص سود خوری سے باز نہیں آ رہا، وہ نماز کا بھی پابند ہے اور تہجد کا بھی التزام کرتا ہے، لیکن اس ایک گناہ کی برائی اس طرح چھا جائے گی کہ اس کی یہ ساری نیکی ختم ہو کر رہ جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے تو ان کے پاس بڑے اچھے اچھے اعمال ہوں گے، لیکن یہ کہ ان اعمال اور وہ فرمایا کہ ایسے اعمال ہوں جیسے پہاڑوں کی طرح نیکی ہوں گی، ان کے پاس چمکتے ہوئے اعمال ہوں گے، لیکن یہ کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو رویے ہوں گے وہ یہ ہوں گے کسی کو مارا ہوگا، کسی سے زیادتی کی ہوگی، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ مطالبات لے کے کھڑے ہو جائیں گے ان کے خلاف۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے بدلے میں اس کی نیکی جو ہیں جو مطالبات کرنے والے ان کو لے جائیں گی، جن کے ساتھ زیادتی کی ہوگی اس کو لے جائیں گی، جو برائی کی ہوگی وہ لوگ لے جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ بھی مطالبات والے مطالبات ختم نہیں ہوں گے تو اس کی نیکی ختم ہو جائیں گی، اور پھر گناہ جو ان کے لے کے اس پہ ڈال دی جائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی اور ان کو محفوظ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایسے گناہ سے بچائے جو کہ انسان کی نیکیوں کو ختم کرنے والا ہو۔ یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے گناہ کا احاطہ کرنے سے مراد گناہ اس پر ایسا غلبہ کر لیں گے، کسی جانب کوئی جانب ایسی نہیں کہ گناہ غلبہ نہ ہو، اللہ کے حتیٰ کہ دل سے ایمان اور تصدیق رخصت ہو جائے گی۔ یہ جو دنیا میں اس کے ساتھ جو ہوگا گناہ کی وجہ سے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک داغ لگ جاتا ہے، بلیک نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل جو سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو ہدایت جو ہے وہ اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ یہی ہے کہ حتیٰ کہ اس کے ایمان و تصدیق رخصت ہو جائے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اسی آیت مبارکہ میں، یہ آیت اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے قانون کو بیان کرتے ہیں جو بالکل انصاف پر مبنی ہے۔ شرک اور برے اعمال کا بدلہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور برے کام کرنے والے جو ہے وہ شرک اور برے کام کرنے والے لوگ برائی کے نتیجے جانتے ہیں پھر وہ برائی کرتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے کہ شیطان نے انہیں ان کے گناہوں سے کے انجام سے غافل کر دیتا ہے۔ یعنی کہ یہ بڑی اہم بات ہے، انسان جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ برائی ہے، اس کے باوجود کرتا ہے، اس میں کہا کہ اس لیے کہ شیطان ان کے گناہ سے غافل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ ایک صحیح ایمان عطا فرمائے تاکہ ہم برائیوں سے بچ سکیں اور نیکی کی طرف راغب ہو سکیں۔ لیکن یہاں پہ جو انجام ہمارے سامنے دوسری آیات مبارکہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، وَإِنَّهُ مِن يَأْتِي رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ دَرَجَاتُ عُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ۔ آیت نمبر 74 75 76 ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجرم بن کر اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اس کے لیے جہنم ہے، جو مجرم بن کر اِنَّهُ مَن يَأْتِي رَبَّهُ مُجْرِمًا، تو اس کے لیے کیا ہے فَإِنَّهُ لَهُ جہنم، جس میں نہ وہ جیے گا نہ مرے گا، اور جو مَن يَأْتِي مُؤْمِنًا، اور جو اللہ کے حضور مومن کے حیثیت سے حاضر ہوگا، قد عمل الصالحات، اور جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، اولئک لہم
दराजात में उला, तो उस ऐसे लोगों के लिए बुलंद दर्जे होंगे, यानी जन्नत में उनके लिए बुलंद दर्जे होंगे। कहाँ होंगे? जन्नात अदन तजरी, सदाबहार बाग जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, उसमें हमेशा रहेंगे, खालिदीन फीहा वज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का। तो ये जज़ाए उस शख्स की जो पाकीज़गी इख्तियार करे। अब ये आयात मुबारका हमारे साथ पढ़ी भी जाती हैं, हम पढ़ते भी हैं, तो मेनली ये है कि इनको समझा जाए, इन पर गौर व फिक्र किया जाए। जब आदमी इंसान गौर व फिक्र करता है तो फिर उसको अल्लाह ताला जो है वो अमल करने की तौफीक भी अता फरमाता है। तो ये हमारे सामने दोनों अंजाम है। जो मुजरम बन के अल्लाह के हाजिर होगा उसके लिए जहन्नम है, जिसमें ना जिएगा ना मरेगा। और जो मोमिन कैसी से और कद अमिल सालिहातिन, और जिसने नेक अमल किए होंगे, यानी कि जो कंडीशन है सिर्फ ईमान नहीं है बल्कि मोमिन कद अमिल सालिहात, और जिसने नेक अमल किए होंगे तो उसके लिए जो है वो बुलंद दर्जे हैं, सदाबहार बाग हैं, और उसमें जो है वो उसके लिए नीचे नहरें बहती हैं, उसमें हमेशा रहेंगे। ये जज़ा शख्स की जो पाकीज़गी इख्तियार करे। नबी के सल्लम की हदीस है, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, और जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हम देखते हैं कि ये शैतान था, बड़ा अल्लाह के इबादत गुजार था, लेकिन जब उसमें तकब्बर आया तो उसको जन्नत से निकाल दिया गया। दाखिल होना नहीं बल्कि वो उससे निकाल दिया गया। ऐसे ही है कि वो दाखिल नहीं हो सकता जिसके दिल में तकब्बर हो, और जिसके दिल में ईमान होगा वो जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। दूसरी हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात पर तवज्जो दिलाई कि छोटे छोटे गुनाह भी से लापरवाही ना बरतनी चाहिए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छोटे और मामूली गुनाहों से बचो। छोटे गुनाहों की मिसाल ऐसी है कि जैसे कुछ लोग किसी वादी के निचले हिस्से में पड़ाव डालें और एक शख्स कुछ लकड़ियाँ लाए और दूसरा शख्स कुछ और लकड़ियाँ लाए, यानी थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ इकट्ठी हो रही हैं, इस तरह इंतजाम करके वो अपना खाना पका लें। यानी कि एक लड़की लकड़ी से तो नहीं पकड़ेगा, तो बहुत से ले आएंगे, उसको जलाएंगे तो उससे जो है वो खाना पका लें। कुछ गुनाह बज़ाहिर ऐसे छोटे होते हैं, लेकिन जब वो सब मिल जाते हैं तो इंसान से उनके बारे में जवाब तलबी हुई तो वो उसे बर्बाद कर देंगे। एक दूसरी हदीस है, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, छोटे और हकीर गुनाह के कामों से बचना, क्योंकि अल्लाह के यहाँ उनके बारे में भी जवाब तलबी होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस है कि इंसान के इस छोटे गुनाहों को जो है वो कहते हैं मामूली बात है, नहीं मामूली बात नहीं, अल्लाह के रसूल है उनके लिए भी उनसे उनके बारे में जवाब तलबी होगी। एक शख्स अपने अंदर अपने आप को मुसलमान समझता है, लेकिन अंदर से ईमान खत्म हो चुका होता है, जिस तरह किसी दरवाजे की चौखट से दीमक चाट जाती है। तो ये छोटे छोटे गुनाह दीमक की तरह जो है इंसान के ईमान को चाट जाते हैं। तो मेरे साथ एक्सरसाइज कौन करेगा, मैं जरा चेक कर लूँ भाइयों में से। मैं कर लेता हूँ। तो आप अपना माज आप आए हुए तो मैं आपको पहले तो बना दूं, कोर्स बना दूं जी। तो ठीक है, आप मेरे साथ कर लें। भला क्यों नहीं, भला क्यों नहीं, मन कसब सय्यतन, जिसने कमाई कोई बुराई, मन कसब सय्यतन, जिसने कमाई कोई बुराई, वहातत बिही, और घेर लिया उसको, व अहातत बिही, और घेर लिया उसको, खतीअतुहु, उसकी बुराई ने, खतीअतुहु, उसकी बुराई ने, फउलाइका अस्हाबुन नार, बस यही लोग हैं आग वाले, फउलाइका अस्हाबुन नार, बस यही लोग हैं आग वाले, हुम फीहा खालिदून। हुम फीहा खालिदून। ये नए लफ्ज़ आए हैं, दो, इनको रिपीट करते हैं। मन कसब सय्यतन, जिसने कमाई कोई बुराई, मन कसब सय्यतन, जिसने कमाई कोई बुराई, मन कसब सय्यतन, जिसने कमाई कोई बुराई। मन कसब सय्यतन, जिसने कमाई कोई बुराई। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ रिपीट करें, सिर्फ सुने नहीं। वहातत बिही खतीअतुहु, व अहातत बिही खतीअतुहु, और घेर लिया उसको उसकी बुराई ने, और घेर लिया उसको उसकी बुराई ने, वहातत बिही खतीअतुहु, व अहातत बिही खतीअतुहु, और घेर लिया उसको उसकी बुराई ने। और घेर लिया उसको उसकी बुराई ने। मैं अरबी पढ़ूंगा, आप तर्जुमा करेंगे। भला क्यों नहीं, भला क्यों नहीं, मन कसब सय्यतन, जिसने कमाई कोई बुराई, वहातत बिही खतीअतुहु, और घेर लिया उसको उसकी बुराई ने, फउलाइका अस्हाबुन नार,
بس یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون. وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جزاک اللہ خیر. آگے ہمارا وہ کوئز پروگرام ہے، تو معاذ آپ نے اس کو تیار تو نہیں کیا؟ نہیں، میں نے کیا ہے تیار۔ کیا جی تیار، بالکل، پھر آپ اس کو کر لیں. جی 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 میں پہلا سوال لانچ کر دیتا ہوں۔ جی جی. تو آپ لوگوں کے سامنے آ رہا ہوگا، ترجمہ کیجئے۔ خطیئتہ، برائیاں، تمہاری برائی، اس کی برائی، ان سب کی برائیاں۔ خطیئتہ. ایک ابھی جواب آیا ہے، 3 جواب، 4، 5، ماشاءاللہ سے 10 ہمارے ساتھ ہیں، تو 50% اور بھی لوگ آ جائیں 7۔ چلیں کلوز کر دیں اس کو. 9 ہو گئے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اس میں سوال کا جواب صحیح جو ہے وہ اکثریت کی جو جواب آیا وہ ماشاءاللہ سے صحیح آیا، 86%، اس کی برائی۔ سوال نمبر 2 کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے بعد ترجمہ کیجئے۔ اصحاب النار، آگ والے، آگ والا، نیک لوگوں کے ساتھ جمع، یا جنت والے۔ اصحاب النار. ماشاءاللہ اس میں چلیں کلوز کر صحیح دیں. جواب آ رہے ہیں، کلوز کر دیتے ہیں۔ اس کا 100% جواب جو ہے صحیح آیا، آگ والے، اصحاب النار۔ سوال نمبر 3، ترجمہ کیجئے۔ ہم فیہا خالدون، اس میں آپ کے پاس آپشن ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، آپ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہم سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے، ماشاء اللہ بڑی جلدی سے جواب آ رہے ہیں اور صحیح جواب آ رہے ہیں. الحمدللہ۔ چلیں 6 پہ کلوز کر دیں اس کو. 6/9 آ گئے. ٹھیک ہے، جی جی۔ 7/9 آ تو گئے. اس میں صحیح جواب آیا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون۔ سوال نمبر 4، یہ ملٹیپل چوائس ہے، اس میں آپ ایک سے زیادہ جواب جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ برے اعمال جیسے شرک، کفر وغیرہ کا بدلہ کیا ہوگا؟ بڑی کامیابی ہے، ہمیشہ کی جہنم ہے، بڑا ثواب ہے، دردناک سزا ہے۔ چار 5 لوگوں نے اپنی جواب دے دیے، 6۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، 7 لوگ ماشاءاللہ سے آ گئے۔ ہمارے پاس ٹائم کیونکہ شارٹ ہے تو اس وجہ سے ہم جلدی جلدی اس کو کلوز کر رہے ہیں۔ تو اس میں بھی صحیح جواب آیا الحمدللہ، ہمیشہ کی جہنم اور دردناک سزا، یہ 2 جواب صحیح ہیں۔ لیکن معاذ جو ہے نا بھائی بھی جلدی جلدی جواب دے رہے ہیں، یہ بھی تو آپ کہیں صحیح جواب دے رہے ہیں، یہ بھی تو جی جی، بات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگلی آیت پہ جی چلتے جی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. والذین، اور جو لوگ آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا، اور انہیں عمل کیے، صالحات، اچھے، اولئک، یہی لوگ، اصحاب الجنہ، جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے کہ ہم جو ہے وہ جو ہے اس جنت میں رہیں. اس میں جو ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں ڈیٹیل میں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک منصفانہ قانون بیان کیا کہ صحیح اعمال، صحیح ایمان اور نیک اعمال ہمیشہ جنت کی طرف لے کے جاتے ہیں. وعمل الصالحات، اس میں میں نے 2-3 آیات اور اس میں ایڈ کی ہیں، تو وہ میں آپ سامنے رکھنا چاہوں گا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے رہنے کے لیے باغات ہے، مہمانی ہے اس کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے. یہاں پہ 2 کنڈیشنز ہیں، یہ ایک ایمان کی کنڈیشن ہے اور دوسری عمل الصالحات کی کنڈیشن ہے. عمل الصالحات بغیر ایمان کے نہیں ہو سکتے. اگر ایمان ہے تو اس کے بعد جو عمل آپ کریں گے، اچھا عمل کریں گے قرآن سنت کے مطابق، تو وہ جو ہے عمل الصالحات میں آئے گا. اگر ایمان نہیں ہے تو تب بھی، اور صرف ایمان کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ نہیں ہے. آگے یہ آیت مبارکہ ہے، لیسا بیمانیہم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری آرزوؤں پر موقف ہے نہ اہل کتاب کے آرزوؤں پر. ومن یعمل سوءا یجزا بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا. جو کوئی برائی کرے گا تو اس کی جزا دی جائے گی، وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا نہ کوئی مددگار. یعنی کہ جو عمل سوء ہے اس کی جزا دی جائے گی اور اس کو وہاں پہ کوئی کس کی مددگار نہیں ہوگا. پھر دوسرا ہے کہ من یعمل
من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن اولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون نقیرا. اور جو نیک شخص نیک کاموں میں سے کام کرے گا، یعنی من یا عمل من الصالحات، نیک کاموں سے کوئی کام کرے گا، من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ مومن ہوں تو وہ ہو مومن. یا پھر وہی کنڈیشن جو ہے ڈفرینٹ پیٹرن پہ آئی ہمارے سامنے کہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر وہ مومن ہو اور وہ نیک کام کرے گا، پھر اس کے لکھے آ گئے وہ تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور کھجور کی گٹھلی کے نقطے کے برابر پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں پہ ظلم نہیں کیا، ایبسولوٹ ہو گیا نا یہ. سو اپنا کھجور کی گٹھلی کا نقطہ کتنا ہوتا ہے، اتنے برابر نہیں ہوگا جس نے جو کیا ہوگا اس کا اجر اس کو ملے. یہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں اس آیت مبارکہ میں. ایک ہی آیت ہے، یہ سورہ نساء کے 1 نمبر 23 اور 1 نمبر 24 آیت ہے. اس میں جو ہے وہ جزا ان کے لیے بھی آ رہی ہے جو برائی کرے گا اور جو نیک کام کرے گا اس کے لیے بھی. آگے یہ سورۃ توبہ کی بہت ہی اہم آیت مبارکہ ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن من اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به ذلک هو الفوز العظیم. آیت نمبر 111 ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے مارتے اور مرتے. یہاں پہ ایک ڈیٹیل آئے گی جس کو عمل صالحات کے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مومنوں کے اللہ تعالیٰ یعنی جو ایمان والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے ہیں اور مرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں، اللہ کے دین کو قائم کرتے ہیں. ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمہ ایک پختہ وعدہ ہے تو رات میں، انجیل میں اور قرآن میں. کیونکہ جو مومن وہ بھی تھا جو کہ انجیل پہ ایمان لے کے آیا، جو تورات پہ ایمان لے کے آیا، لیکن ان کا یہ کریکٹر اگر یہ ہے تو ان کے مال اللہ تعالیٰ نے ان کے مال اور نفس جو ہے وہ جنت والے خرید لیے. اور ان سے اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے آیات کو پورا کرنے والا؟ بس خوشی مناؤ اپنے سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس سے اگلی آیت جو 112 ہے اس میں وہ ڈیٹیل دی گئی ہے وہ کون لوگ ہیں. التائبون العابدون، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے اور اس کی بندگی بجانے والے. الحامدون السائحون، اس کی تعریف کے گن گانے والے اور اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے. اور راکعون الساجدون، اس کے آگے رکوع اور سجدہ کرنے والے. وآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے. وناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے. وحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. وبشر المومنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں کو خوشخبری سنا. تو دوبارہ ہم دیکھتے ہیں اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، بندگی بجا لانے والے، تعریف کے گن گانے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، اللہ کی خاطر دنیا میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع کرنے والے. یہ 5 ہو گئے. چھٹا ہے سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی جو ہے وہ حفاظت کرنے والے. جو اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں دین کی اس کو حفاظت کرنے والے. بشیر المومنین، ایسے مومنین کو خوشخبری دے دو. یہ جو تھی جو عمل الصالحات ہیں ان کی ڈیٹیل آئی. صحیح ایمان کیا ہے؟ قرآن سن کے ایمان کیا ہے؟ اللہ پر، فرشتوں پر، آسمانوں پر، رسولوں پر، قیامت پر اور تقدیر پر. یہ جو ہے وہ 6 چیزیں آتی ہیں قرآن پاک سے ہمیں ملتی ہیں، ان پر ایمان. نیک اعمال کیا ہے؟ قرآن سنت کے مطابق یہ چیزیں نیک اعمال میں شامل ہیں. نمبر 1 عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد. یہ 5 چیزیں جو ہیں وہ عبادات میں شامل ہیں. دل کی باتیں کیا ہے؟ عقیدہ ہے، اخلاص ہے، تقوی ہے، اللہ سے محبت ہے، اس سے بھروسہ ہے، اللہ سے تعلق سے اچھا گمان ہے، ہر وقت اللہ کی یاد ہے اور دل میں اس کا ڈر ہے. اس کے علاوہ یہ چیزیں جو یہ دل کی عبادت ہیں. اس کے بعد زبان کی باتیں کیا ہے؟ ذکر ہے، تلاوت ہے، نصیحت ہے، اچھی بات کرنا ہے، لوگوں کی مدد اور رہنمائی کرنا ہے. یہ ساری باتیں جو وہ زبان کی باتیں. اخلاق کیا ہے؟ جیسے سچ بولنا، امانت داری کا خیال رکھنا، وعدہ پورا کرنا، انصاف پسند ہونا، تحمل برداشت کا مظاہرہ کرنا اور نرمی برتنا. اس کے بعد معاملات میں حلال کمانا اور حرام سے بچنا اور جو وعدہ ہے اس کو پورا کرنا. معاشرت میں ہے کہ ماں باپ، گھر کے افراد، رشتہ داروں، پڑوسیوں، کمزور لوگوں اور عام لوگوں سے اچھا سلوک کرنا. یہ معاشرت ہوئی. امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اور دعوت کیا ہے؟ سب لوگوں کو خیر کی طرف بلانا. تو یہ پوری ایک لسٹ ہے نیک اعمال کی قرآن و سنت کے حساب سے. انشاءاللہ سلائیڈ آپ کو پاس مل جائیں گی. ٹائم کم ہے، اس کو ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، آپ اس کو خود دیکھیے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت اہم حدیث ہے جو میں آپ سے پیش کرنے جا رہا ہوں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور اس کی روایت جو عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہے. ایک دوسری حدیث روایت میں ملی تھی، اسی کی روایت ان کی تھی.
کہ مجھے میرے پروردگار نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے. جو پہلی بات یہ ہے کہ ظاہر اور باطن میں اللہ سے ڈرنا، انصاف کی بات کہنا غصے میں اور رضامندی میں. اگر انسان غصے میں ہو یا کسی حال میں ہو، بات جو ہے انصاف کرے گا. افلاس اور دولت مندی دونوں ہاتھوں میں میانہ روی اختیار کرنا. اور پھر فرمایا جو یہ بڑی اہم ہے، جو مجھ سے کٹے، جو مجھ سے قطع طلق کرے، میں اس سے قرابت کو قائم رکھوں. یعنی جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں. اس کو آسان الفاظ میں یہ کہیں گے، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں. جو مجھے محروم کرے میں اس کو دوں، جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے خاندان بنتے ہیں. اگر انسان ان کو پختہ کر لے تو کبھی خاندان ٹوٹے نہیں ہے. جو آپ سے کٹ رہے ہیں آپ اس سے جڑ رہے ہیں، جو آپ کو محروم کر رہے ہیں اس کو آپ دے رہے ہیں، اور جو ظلم کر رہا ہے اس کو معاف کریں، تو کیسے امن سکون نہیں ہوگا معاشرے میں، اور کیسے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں رہیں گے. پھر میں میری خاموشی غیر و فکر خاموشی ہو، میرا بولنا اللہ کا ذکر ہو، میرا دیکھنا عبرت کے لیے ہو، اور میں نیکی کو حکم دوں. یہ مشکوہ شریف کی حدیث ہے. دوسری ایک حدیث سے یہ بخاری شریف کے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول نے فرمایا، جو شخص یوم آخرت پر اللہ تعالیٰ پر یوم قیامت اس کو وہ اچھی بات کی یا خاموش رہے. پھر دوسرا ہے کہ اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے. جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی عزت کرے. 3 چیز اس میں 4 آئیں: اچھی بات کرنا یا خاموش رہنا، ہمسائے کی عزت کرنا، مہمانوں کی عزت کرنا. اگلی آیت مبارکہ پہ چلتے ہیں. یہی آیت مبارکہ ہے، میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. والذین نماز، اور جو لوگ آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے کیے اچھے اعمال، اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ ہیں جنت والے، اولئک اصحاب الجنہ اور یہی لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. میں عربی پڑھوں گا، آپ ترجمہ کریں گے. والذین اور جو لوگ آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے کیے اچھے عمل، اولئک اچھے اصحاب عمل، الجنہ یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون. وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جزاک اللہ خیر. آگے پھر کوئز پروگرام ہمارا آپ کر لیں لانچ اس کو. جی ٹھیک. یہ ترجمہ کیجئے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اس میں آپ کے پاس 4 آپشنز ہیں. اس میں سے جو ہے جو اس کا جواب ہے، جو ترجمہ ہے، وہ اس کو سلیکٹ کر لیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ٹھیک ہے، ہمارے پاس تقریباً 12 لوگ ابھی ہیں ہمارے ساتھ شامل، تو 8 کے جواب آ گئے. ہم یہاں پہ کلوز کر دیتے ہیں. وقت کی بھی کمی ہے اور ماشاءاللہ سے جواب بھی تیزی سے آ رہے ہیں. تو اس میں جو صحیح جواب ہے تیسرا جواب، اور انہوں نے نیک اعمال کیے. اس پہ اگلے جواب میں ہم جاتے ہیں. یہ اس میں آپ ایک سے زائد جواب جو ہے وہ دے سکتے ہیں. ایمان اور نیک اعمال کا بدلہ کیا ہوگا؟ تو ہمیشہ کی جنت، بڑی کامیابی، بڑا ثواب، مشکلات. ایک سے زیادہ جواب آ یہ سکتے آپ جو ہے ایک سے زیادہ جواب آ سکتے ہیں اس میں. یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، اس میں 8 جواب آ گئے ہیں الحمدللہ. ہم اس کا رزلٹ دیکھ لیتے ہیں. تو سبھی نے صحیح جواب جو ہے وہ اس کا ایک ہی غلط جواب تھا، مشکلات ہیں. تو نیک اعمال کا بدلہ مشکلات تو نہیں ہوگا. سوال نمبر 7، یہ بھی ملٹیپل چوائس ہے، اس میں بھی ایک سے زائد جواب آپ دے سکتے ہیں. دل کی عبادتیں، عقیدہ، اخلاص، تقوی، اللہ کے تعلق سے اچھا گمان. تو ان میں سے کون سی دل کی عبادتیں ہیں؟ ماشاءاللہ. آج تو ایسا لگتا ہے ہمارے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ. 7 جواب آ گئے ہیں. ایک اور اگر ہمارے ساتھ ساتھی جواب دے دیں، کل 8 ہو جائیں. ٹھیک ہے، ہم اس کو یہاں پہ بند کر دیتے ہیں اور اس کا رزلٹ دیکھ لیتے ہیں. ماشاءاللہ سے یہ سبھی نے سب جو ہے جواب وہ صحیح ہیں. سارے جواب جواب صحیح. ہی صحیح ہیں اس کے.
جی اس کے بعد سوال نمبر اچھا اب یہ اگلا سیکشن شروع ہو جائے گا. یہ اس میں ہم آگے چلتے ہیں اور وہ ہم جو ہے وہ ترجمہ ان کا دیکھتے ہیں. جو 2 آیات تھیں. آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخ میں ہمیشہ رہے گا. اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ جنتی اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اس میں اسباق تھے کہ شرک کے ساتھ برے اعمال ہمیشہ کے لیے جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا بدلہ ہمیشہ جنت ہے. تو اس میں ہم جو ہے دعا کر لیتے ہیں. اس پہ غور و فکر کرنے کے بعد پہلی دعا ہے کہ اے اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے میں میری مدد فرما اور اس بات سے میری حفاظت فرما میں کسی کو بھی معمولی چیز سمجھوں. ہم نے جو اس میں مینلی اسٹرکچر بنایا کہ یہ ہے کہ اس پہ غور و فکر کریں, دعا کریں, احتساب کریں اور پلان کریں. پلان میں ہوگا کہ انشاءاللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے دور رہوں گا. تو اس کے بعد جو اسماء اور افعال ہیں, اس میں اسماء میں ہے سیئہ اور سیئہ کی جمع سیئات ہے برائی. اس کے بعد جو ہے وہ خطیات ہے, اس کی جمع خطیہ کی اور یہ خطا. اس کے بعد جو ہے وہ اصحاب کا واحد جو صاحب ہے اور اس کے بعد جو ہے جنہ کے جمع جو ہے جنات ہیں باغ. اس میں 2 قسم کی جو ہمارے سامنے جو ہے وہ جمع ہمارے سامنے ہے 1 2 3 4. اس میں 1 2 اور 3 جو ہیں ان کو جمع کہیں گے جمع سالم. یہ رول کے تحت ہے. یہ مؤنث سے سیئہ عطیہ جنہ تو الف تا اس کے ساتھ لگے گا تو یہ جمع بن جائے گی. جو ہمارے پاس نمبر 3 پہ ہے اصحاب اور صاحب, یہ جمع مقصر ہے. یہ کسی کلیے کے تحت نہیں ہے, اس لیے ہم جس کا جمع مقصر کہتے ہیں. ویسا ریپیٹ کیجیے گا اپنا معذوری. سیئہ سیئات, سیئہ سیئات, خطیات خطیات, خطیئت خطیئات, صاحب اصحاب, صاحب اصحاب, جنہ جنات. جنہ جنات. جنت جنات. جزاک اللہ خیر جی. اس کے بعد آگے جو ہے وہ ہم دیکھیں گے 3 افعال جو ہمارے سید الافعال میں فاتحہ, نصرہ, سامعہ, ضربہ, یہ 4 جو ہم کہتے ہیں یہ 4 کلاسز جو ہیں یہ اسٹرانگ ہے اور ان کی اسٹرکچر میں ڈیفرنس ہے. جب ان کے ہم بناتے ہیں مضارع بناتے ہیں یا امر بناتے ہیں, اس کا اسم یا فاعل اور مفعول, ان میں ڈیفرنس آتا ہے اور ایک پیٹرن پہ چلتے ہیں یہ اپنی اپنی کلاس میں. تو قصبہ جو ہے یہ ضربہ کے اس میں باب میں آتا ہے. تو یہ قصبہ یکسب و اکسب, قصبہ یکسب و اکسب, کاسب مکسوب کسب. میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. قصبہ یکسب و اکسب, کسبہ یکسب اکسب. ماز آپ ان کو چانس دے دیں ضرور. قصبہ یکسب و اکسب, کسبہ یکسب و اکسب, کاسب مکسوب کسب. کاسب مکسوب کسب. آگے اس نے کمایا اور اس کے بعد یہ عملو, یہ عملہ جو ہے یہ سمیہ کے وزن پہ عملہ, اس نے عمل کیا. عملہ یعملو اعمل, عملہ یعملو اعمل, عامل معمول عمل, عامل معمول عمل. عملہ یعملو اعمل, عملہ یعملو اعمل, عامل اعمل نہیں ہے اعمل ہے. عملہ اعمل, یعملو اعمل, عملہ یعملو اعمل, عامل معمول عمل. عامل معمول عمل. اس بعد یہ خلدہ, یہ نصرہ کے وزن پہ ہے. یہ 3 وزن ہمارے پاس آگے, اس میں ضربہ بھی آ گیا, سمیہ, اور اب یہ نصرہ. خلدہ یخلد اخلد, خلد یخلد اخلد, خالد مخلود خلد, خالد مخلود خلد. خلدہ یخلد اخلد, خلد یخلد اخلد, خالد مخلود خلد. خالد مخلود خلد. آگے جو ہے وہ کمزور لیٹرس میں کوئی بھی نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے مزید فی, اس میں احاطہ, احاطہ اس نے گھیرا, احاطہ یحیط احط, احاط یحیط احط, احط جو ہے نا یہ اس کا امر ہوگا, احط حیجہ امر ہوگا, اور یحیط جو ہے وہ اس کا مضارع ہوگا. احاطہ یحیط احط, احاط یحیط احط, محیط محاط احاطہ, محیط محاط احاطہ, محیط محاط احاطہ.
मुखीत मुखात इखाता। आगे जो है वो आमना है, आमना वो ईमान लाया, ये भी असलमा के वजन पे है। आमना युमिनु आमिन, आमना युमिन आमन आमिन, आमना युमिनु आमिन, आमिना युमिनु आमिन, आमना, आमना युमिनु आमिन, आमना युमिनु आमिन, मोमिन आमिन मोमन ईमान। मोमिन मोमन ईमान। आगे दोबारा फिर ये हमारा क्विज प्रोग्राम आ जाएगा, इसमें जो है वो इसमें जो आप कर लें, इसको लॉन्च कर लें। ठीक है जी। पहला सवाल है अहाता का फेल अमर बताइए। तो मुहीत, मुहात, इहाता, अहित। माशाल्लाह से काफी तेजी से जवाब आ रहे हैं और सही 7 आ रहे साथियों ने भी जवाब दे दिया और सही जवाब आ रहे हैं। 8 जवाब सही आ हैं। गए हमारे पास। तो हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं बड़ी कि रिजल्ट। बड़ी तवज्जो से अटेंड किया जा रहा है सब आज क्लास में। जी माशाल्लाह। तो इसका सारे साथियों ने सही जवाब दिया। डी अहित जो है इसका सही जवाब है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 9, खलादा का इसम खालिदा का इसमें माफूल बताइए। खालिद, मखलूद, खालिद, खालिद, इसमें ए, सी और डी से सेम ही आ रहे हैं। सेम ही है जी, मेरे जो ऑल्टरनेट मिला नहीं होगा। चलिए रमजा सही जवाब में मखलूद जो है। ठीक है, इसमें 8 जवाब सही आ गए और ये आपके सामने है कि सारों ने जवाब जो दिया मखलूद और यही इसका जो है मफूल है। सवाल नंबर 10 हमारा जो बनता है वो खतीअतु की जमा बताइए। खता, खताअ, खतीअत, खती। सात। ठीक है, ये माशाल्लाह से 100% हमारे सामने जो है ना इसके जवाब आ रहे हैं माशाल्लाह से। आगे चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज सवाल आसान है डॉक्टर साहब। ऐसे नहीं है जी, सवाल तो आगे जैसे ही है, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह आज तो जो बहुत ज्यादा जबरदस्त है। और आप खुद भी मदद कर रहे हैं। 3 सवाल जो है ना, 3 आंसर एक जैसे, एक अलग है, तो सबके मदद हो रही है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह जी। आगे हम जब मुन्नस का टेबल करेंगे, चलिए आप थोड़ा सा स्ट्रांग आ गया इंशाल्लाह, इसमें जो है ना हमारी अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो इसमें मेन लीजिए मुन्नस के इसमें जो असबाग में सर्फ है और नहव है, पर अभी हम सर्फ कर रहे हैं और सर्फ में हमने मुन्नस कर रहे हैं, मुसन्ना कर रहे हैं और मजहूल कर रहे हैं और करुमा के सीगत सीखेंगे हम लोग। उसके बाद जो उसमें जो नहव है, नहव में होता है कि फिर मुजारे के पहले जो अगर कोई लफ्ज़ आता है उसमें चेंजेस क्या आती हैं, जैसे ला की वजह से क्या चेंजेस आएंगी, लम की, अन की, फल की, ली की, ला की, लन की। तो ये इंशाल्लाह उसमें हम सीखेंगे। तो ये ऑलरेडी हमने किया है, लेकिन हम इसको रिवाइज करेंगे इसलिए कि हम दोबारा इसको, जिसमें जो मेनली चेंजेस है मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने में, कि हुआ ही तो हम जो हमेशा करते रहे, हुआ हिया, ये तो हमने हमेशा किया है। उसके बाद आगे जो हुम है, जो मीम है वो नून गुन्ना में, नून तशदीद में चेंज होगा, तो हुम से हुन्ना हो जाएगा। वो अंता से, ये अंता है, ये अंती हो जाएगा, सिर्फ एक फर्क है, जबर की वजह जेर आ जाएगा। आना चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। अंतुम के मीन के बजाय नून गुन्ना होगा, अंतुन्ना बन जाएगा। ये अंतुम है, ये तुमना बन जाएगा। सिर्फ ये वही चेंज जो पहले हुम में आई थी कि नून तशदीद आया था तो हुन्ना बन गया था, अंतुन्ना बन जाएगा। मेरे से रिपीट कीजिएगा। हिया हुन्ना, हिया हुन्ना, अंती अना, अंती अना, अंतुन्ना नहनु। अंतुन्ना नहनु। हिया वो, हिया वो, हुन्ना वो सब, हुन्ना वो सब, अंती आप, अंती आप, अना मैं, अना मैं, अंतुन्ना आप सब, अंतुन्ना आप सब, नानु हम सब। तो जो चेंज है उसको याद ना किया, उसको जो नहनु हम सब। चेंज बनाने से हमने क्या किया। उससे आगे हम चलते हैं। आगे हमारे सामने है रब्बुहू। तो रब्बुहू से जो है उसका आएगा रब्बुहा, रब्बुहू, रब्बुहा। तो रब्बुहुम, तो रब्बुहुन्ना बन गया। वही मीम को हमने नून तशदीद से चेंज कर दिया। रब्बुहुम, रब्बुहुन्ना, रब्बु का, रब्बु की, रब्बी,
रब्बी रब्बी, रब्बुकुम रब्बुकुन्ना, रब्बुना रब्बुना। तो रब्बुना और रब्बी सेम, नो चेंज। रब्बुहु रब्बु हमने पहले कर दिया, सिर्फ 3 हमारे पास आते हैं। रब्बुहुम रब्बुहुन्ना, रब्बुका रब्बुकी, रब्बुकुम रब्बुकुन्ना। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, रब्बुहा रब्बुहुन्ना, रब्बुहा रब्बुहुन्ना, रब्बुकी रब्बी, रब्बुकी रब्बी, रब्बुकुन्ना रब्बुना, रब्बुकुन्ना रब्बना, रब्बुना। रब्बुना। रब्बुहा उसका रब, रब्बुहा उसका रब, रब्बुहुन्ना उन सब का रब, रब्बुहुन्ना उन सब का रब, रब्बुकी आपका रब, रब्बुकी आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुन्ना आप सब का रब, रब्बुकुन्ना आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। रब्बुना हम सब का रब। हमने इसको किया था, दोबारा एक दफा रिपीट करेंगे। इससे फ़ाला से फ़ालत, फ़ाला से फ़ालत था, फ़ालू से फ़ालना था, फ़ालत फ़ालत फ़ालना, फ़ालती फ़ालतू फ़ालतुन्ना फ़ालना। तो ये फ़ालना में जो नंबर 2 पे था, उन सब औरतों का नून को हम बढ़ाते नहीं है, क्योंकि फ़ालना जो है वो हम सब का रब है, फ़ालना उन सब का रब है, तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, तो उसको हम एहतियात करते हैं। फ़ालत फ़ालना, फ़ालती फ़ालतू फ़ालतुन्ना फ़ालना। उसके बाद जो इसका मुज़ारे था वो तफ़अलू और यफ़अलना, तफ़अलीना अफ़अलू, तफ़अलना नफ़अलू। इसमें जो एहतियात करने की वजह है क्योंकि इसमें तफ़अलू जो है वो उस औरत का रब दिया है, और तफ़अलू जो है वो हम उसके लिए, तुम्हारे रब के लिए भी इस्तेमाल, तुम करते हो उसके लिए भी यूज़ करते हैं। तो इसमें ये दोनों सेम है। और तफ़अलू के बाद जमा जो है यफ़अलीना यफ़अलना आ रहा है, और यफ़अलना उसके बाद जो है ना, जो आप सब औरतों के तफ़अलना है, तो इसमें थोड़ा सा। उसके बाद जो अमर था अफ़अली अफ़अलना, ला तफ़अली तफ़अलना। उसके बाद फ़ाइला मफ़ूला। तो हम जब वो करेंगे तो अपना जो दूसरी जो चीज़ थी वो अपना बायां हाथ इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। आगे जो है हमारे डी जो है वो ये चीज़ें कर चुके हैं सेहतमंद अफ़आल की, ये 9000 बार उसमें कुरान पाक में आते हैं, हर सत्र में एक बार आता है। ऐसे कमज़ोर अफ़आल भी 9000 बार आते हैं। यकसा हरूफ अल्फाज 1300 बार आते हैं। यह फतह अगर कुरान खोलेंगे नसरा तो अल्लाह की मदद आएगी, ज़ारबा इसलिए, वरना मार पड़ेगी, समिया इसलिए सुन लो। तो ये जो थे, ये बाब जो थे, ये स्ट्रॉन्ग वर्ड्स के, हम लगातार इसको कर रहे हैं। तो उसके बाद जो थे वाहबा वादा, अल्लाह ने देने का वादा किया है। काला ज़्यादा, बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा। दआ हदा, इसलिए दुआ करो हिदायत की। फिर ये यकसा अल्फाज वाले हैं, जन्ना जल्ला, तो ये उसके बाद हमजा वाले हैं, हमारा सहाला करा, ये हमने लेवल 2 में सारे किए थे। उसके बाद हमने जो थे मजीद फी किए थे, अल्लामा हासबा असलमा इख्तलाफा इस्तगफरा। ये स्ट्रॉन्ग, इसमें अगर वीक लेटर बनते वल्ला नादा कामा अलका अत्तका एहदा इस्तकामा अज़ल्ला, ये जो लाइन में इससे आ रहे हैं तो ये उसी वजन में आएंगे जो अल्लामा का वजन है, और ये नादा जो है हासबा के वजन में आएंगे, और असलमा जो है वह कामा अलका अज़ल्ला, ये असलमा के वजन में, यानी कि असलमा के वजन में 3 आ रहे हैं। हम जो आगे मुअन्नस ले रहे हैं वो असलमा के वजन पे असलमा को ले रहे हैं, इसकी मुअन्नस हम डिफाइन करेंगे। अभी आज जो हमने इसमें मजीद सीखे थे वो दोनों लफ्ज़ जो थे वो असलमा में आए थे। तो ये हमारा जो था वो माजी का था। असलमा उसने हुक्म माना, असलमू उन्होंने हुक्म माना, असलम था आपने हुक्म माना, असलम तू मैंने हुक्म माना, असलम तुम आप सब ने हुक्म माना, असलम ना हम सब ने हुक्म माना। जो हमने फ़ाला का रूल बनाया था एग्जैक्टली, अफ़ाला अफ़ालू अफ़ालता अफ़ालतू अफ़ालतुम अफ़ालना, एग्जैक्टली वही रूल चलेगा कि वाव अलिफ जो है इसमें, ये जैसे असलमू है तो ये आ जाएगा असलमना, तो ये इसमें जो वो नून ऐड आएगा, और मीम जहाँ पे होगा, जैसे मीम है असलम तुम का मीम जो है वो इसमें नून तशदीद में चेंज हो जाएगा। तो जिसको हम करेंगे तो हमारे साथ क्या आएगा, ये असलमा असलामत, ये तो ऑलरेडी हम बार बार कर चुके हैं और ये सेम है, ये चेंज नहीं होता, ये हम जानते हैं, असलमा असलामत। और उसके बाद ये असलमू असलमना, असलमना ये वाव अरिफ को हमने नून से चेंज किया, असलमना, जैसे फालना था असलमता, असलमती असलमतु असलमतुन्ना असलमना। तो असलमना यहाँ पे लंबा करेंगे, वह असलमना छोटा करेंगे। वैसा रिपीट कीजिएगा, असलमत उसने हुक्म माना,
اسلمت اس نے حکم مانا. اسلمنا ان سب نے حکم مانا. اسلمنا ان سب نے حکم مانا. اسلمتی آپ نے حکم مانا. اسلمتی آپ نے حکم مانا. اسلمتو میں نے حکم مانا. اسلمتو میں نے حکم مانا. اسلمتن آپ سب نے حکم مانا. اسلمتن آپ سب نے حکم مانا. اسلمنا ہم سب نے حکم مانا. اسلمنا ہم سب نے حکم مانا. ہم 2 دفعہ ریپیٹ کریں گے اس میں اپنے عربی میں. اسلمت اسلمنا. اسلمت اسلمنا. اسلمت اسلمنا. اسلمت اسلمنا. آپ بھی ہمارے ساتھ ریپیٹ کریں گے. جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ریپیٹ کریں گے تاکہ آپ کی زبان اس پہ رواں ہو جائے. اسلمت اسلمنا. اسلمت اسلمنا. اسلمتی اسلمتو. اسلمتی اسلمتو. اسلمتی اسلمتو. اسلمتی اسلمتو. اسلمتن اسلمنا. اسلمتن اسلمنا. اسلمتن اسلمنا. اسلمتن اسلمنا. میں عربی پڑھوں گا آپ اس کی اردو پڑھیں گے. اسلمت اس نے حکم مانا. اسلمنا. ان سب نے حکم مانا. اسلمتی. آپ نے حکم مانا. اسلمتو. میں نے حکم مانا. اسلمتن. آپ سب نے حکم مانا. اسلمنا. ہم سب نے حکم مانا. دوبارہ ریپیٹ کریں گے عربی میں. اسلمت اسلمنا. اسلمت اسلمنا. اسلمتی اسلمتو. اسلمتی اسلمتو. اسلمتن اسلمنا. اسلمتن اسلمنا. جزاک اللہ خیر. عربی بولتے ہم لیں گے حل اسلمتا کیا اس نے حکم مانا یعنی اللہ تعالیٰ کا. تو اس میں کیا اس نے حکم مانا. نام اسلمتا ہاں اس نے حکم مانا. حل اسلمنا کیا انہوں نے حکم مانا. نام اسلمنا ہاں انہوں نے حکم مانا. یہ ڈائریکٹ تھا. اب ڈائلاگ کی شکل میں حل اسلمتی کیا آپ نے حکم مانا. تو اگر نام اسلمتو ہاں میں نے حکم مانا. پھر اگر اسلمتن کیا آپ سب نے حکم مانا. کیا ان سب نے حکم مانا. نام اسلمنا ہاں ہم سب نے حکم مانا. تو یہ اس میں سوال بولوں گا آپ جواب بولیں گے. حل اسلمت کیا اس نے حکم مانا. نام اسلمت. لم اسلمت. نام اسلمت. نام اسلمت. حل اسلمنا. نام اسلمنا. حل اسلمتی. نام اسلمتو. حل اسلمتن. نام اسلمنا. دوبارہ ریپیٹ کریں گے. حل اسلمت. نام اسلمت. حل اسلمنا. نام اسلمنا. حل اسلمتی. نام اسلمتو. حل اسلمتن. نام اسلمنا. جزاک اللہ خیر. آگے حل اسلمت للہ کیا اس نے اللہ کا حکم مانا. حل اسلمت للہ. نام نام اسلمت للہ. حل اسلمنا للہ. نام اسلمت للہ. حل اسلمنا للہ. نام اسلمنا للہ. حل اسلمتی للہ. نام اسلمت للہ. حل اسلمتن للہ. نام اسلمنا للہ. جزاک اللہ خیر. آپ نہ اکیلے میں اس کی جو ہے نا بار بار ریویژن کریں گے تاکہ یہ آپ کو جو ہے وزبر بھی ہو جائے اور زبان پہ بھی ایزی ہو جائے آپ کے لیے اس کو بولنا. آگے ہم چلیں گے مزید فی کی طرف. تو اس میں مضارع کی بنائیں گے. پہلے ہم نے ماضی کیا تھا اب ہم مضارع بنائیں گے. تو مضارع جو اسلمہ کا تھا وہ یسلمو تھا. یسلمو وہ حکم مانتا ہے. اور اس کے بعد تھا یسلمو حکم مانتا ہے. یسلمونا وہ سب حکم مانتے ہیں. تسلمو آپ حکم مانتے ہیں. اسلمو میں حکم مانتا ہوں. تسلمونا آپ سب حکم مانتے ہیں. نسلمو ہم حکم مانتے ہیں. جیسے ہم دیکھا تھا کہ یہ جو یہاں پہ یسلمو یسلمونا تسلمو مرد کے لیے بھی ہے اور تسلمو عورت کے لیے بھی ہے. عورت کے لیے وہ حکم مانتی ہے. یہ آپ حکم مانتے ہیں وہ حکم مانتی ہے. یہ اسٹرکچر بنتی ہے اس کی اشاروں کی. یہ کریں گے تو یہ مؤنث ہو جائے گی. تسلمو وہ حکم مانتی ہے. یہ کریں گے تسلمو آپ حکم مانتے ہیں. اچھا اسلمو اور نسلمو جو ہے نا یہ سیم ہے. یہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اسلمو میں حکم مانتا ہوں. نسلمو ہم حکم مانتے ہیں.
باقی جو یہ یسلمونا اس میں جو ہے وہ یہ نون اور اس کے بعد یہ تسلیمو اور تسلیمونا یہ تین جو ہے وہ چینج ہوں گے. تو واو نون جو ہے وہ نون جیسے یفعلون تھا تو یہ یفعلنا بن گیا تھا. تو اس میں اگر ہم کہیں گے یسلمونا جو یہ یسلمنا بن جائے گا. یسلمنا واو نون کو نون غنہ سے چینج کر دیں ایگزیکٹلی جیسے یفعلون تھا تو واو نون کے جیسے یفعلنا بن گیا تھا. ایسے ہی جو ہے وہ جو پیش ہے اس کو یہ نون سے کریں گے. جیسے تفعلو تھا تو تفعلینا بن گیا تھا. تفعلو تفعلینا بن گیا تھا. ایسے ہی ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ہے تسلیمو یہ تسلیمینا بن جائے گا. تسلیمینا بن جائے گا. اور باقی جو ہم نے دیکھ لیا ہے. اور اس میں ہم دیکھیں گے تسلیمو وہ حکم مانتی ہے. یسلمینا وہ سب حکم مانتے ہیں. تسلیمینا آپ حکم مانتے ہیں. یسلمنا یسلمنا وہ سب حکم مانتی ہیں. تسلیمینا آپ حکم مانتی ہیں. اسلمو میں حکم مانتی ہوں. تسلمنا آپ سب حکم مانتی ہیں. نسلمو میں حکم مانتی ہوں. دوبارہ میں کہتا ہوں تسلمو وہ حکم مانتی ہے. یسلمنا وہ سب حکم مانتی ہیں. تسلیمینا آپ حکم مانتی ہے. اسلمو میں حکم مانتی ہوں. تسلمنا آپ سب حکم مانتی ہیں. نسلمو ہم سب حکم مانتی ہیں. ویسا ریپیٹ کیجیے گا. تسلمو وہ حکم مانتی ہے. تسلمو وہ حکم مانتی ہے. یسلمینا وہ سب حکم مانتی ہیں. یسلمنا وہ سب حکم مانتی ہیں. یسلمنا وہ سب حکم مانتی ہیں. تسلیمینا آپ کو مانتی ہیں. تسلمینا آپ حکم مانتی ہیں. اسلمو میں حکم مانتی ہوں. اسلمو میں حکم مانتی ہوں. تسلمنا آپ سب حکم مانتی ہیں. تسلمنا آپ سب حکم مانتی ہیں. نسلمو ہم سب حکم مانتی ہیں. نسلمو ہم سب حکم مانتی ہیں. میں 2 دفعہ ریپیٹ کرنا میرے ساتھ کریں گے اور آپ سب بھی. تسلیمو یسلمنا. تسلمو یسلمنا. تسلیمو یسلمنا. تسلمو یسلمنا. تسلیمو یسلمنا. تسلمو یسلمنا. تسلیمینا اسلمو. تسلمینا اسلمو. تسلیمینا اسلمو. تسلمینا اسلمو. تسلیمینا اسلمو. تسلمینا اسلمو. آپ صرف 1 منٹ ذرا آپ اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں جی. تسلیمو یسلمنا. تسلمو یسلمنا. تسلیمینا اسلمو. تسلمینا اسلمو. تسلمنا نسلمو. تسلمنا نسلمو. جیسے میں یہ کہا تھا کہ یہ تسلیمو جو ہے وہ تم آپ حکم مانتے ہیں اور یہ تسلیمو وہ حکم مانتی ہے. یہ دونوں ایک ہی ورڈ ہے لیکن اس سچویشن میں ہے. یہ آپ کے لیے مردوں کے لیے اور یہ خواتین کے لیے. اس میں آپ ڈائلاگ میں چلتے ہیں. حل تسلیمو کیا وہ حکم مانتی ہے یعنی اللہ کا حکم مانتی ہے. جواب کیا ہوگا. اور اس میں حل تسلیمینا یسلمینا کیا آپ سب حکم مانتی ہیں. حل تسلیمینا کیا آپ حکم مانتی ہیں. اس میں حل تسلمنا کیا آپ سب حکم مانتی ہیں. تو یہ اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کے جواب بھی. حل تسلیمو نعم. نعم تسلیمو. حل تسلیمو نعم کیا آپ حکم مانتی ہیں. نعم تسلیمو ساری کیا وہ حکم مانتی ہے. نعم تسلیمو ہاں وہ حکم مانتی ہے. حل یسلمنا کیا وہ سب حکم مانتی ہیں. نعم یسلمنا ہاں وہ سب حکم مانتی ہیں. پھر ڈائلاگ میں حل تسلیمینا کیا آپ حکم مانتی ہیں تو اس کا ہوگا نعم اسلمو ہاں میں حکم مانتی ہوں. حل تسلیمینا کیا آپ سب حکم مانتی ہیں. نعم نسلمو ہاں ہم سب حکم مانتی ہیں. چلیے آپ جواب دیجیے گا. حل تسلمو. نعم تسلمو. حل یسلمنا. نعم یسلمنا. حل تسلیمینا. نعم اسلمو. حل تسلمنا. نعم نسلمو. اچھا اس میں زیادہ پکچر کلیئر آتی ہے. جو تسلیمو وہ حکم مانتی ہے. یسلمنا یہ اس کی جمع آئے گی کہ وہ سب. تسلیمینا آپ اور تسلمنا آپ سب. تو یہ اس میں مینلی ہے. باقی اسلمو نسلمو جو ہے وہ کامن ہے وہ سیم ہے. یہاں پہ ان کی جو تسلیمو یسلمنا اور تسلیمینا تسلمنا تو یہ اس کی جو ہے وہ اسٹرکچر ہوگی وہ اس کی کردار کی. اس میں پھر جو ہم آگے
वही सवाल आते हैं लिल्लाही, अल्लाह के लिए, क्या आप अल्लाह के लिए को मानती हैं? हल तुस्लिमू लिल्लाही, नाम तुस्लिमू लिल्लाही, क्या वो अल्लाह के लिए को मानती हैं? हाँ, वो अल्लाह के लिए को मानते हैं। हल युस्लिमूना लिल्लाही, नाम युस्लिमूना लिल्लाही। हल युस्लिमू लिल्लाही, जवाब दीजिएगा। नाम हल तुस्लिमू लिल्लाही, नाम तुस्लिमु लिल्लाहि, हल युस्लिमीना लिल्लाही, नाम युस्लिमना लिल्लाहि, हल युस्लिमना लिल्लाही, नाम युस्लिमना लिल्लाहि, हल तुस्लिमीना लिल्लाही, नाम उस्लिमु लिल्लाहि, हल तुस्लिमना लिल्लाही। नाम नुस्लिमु लिल्लाहि। जज़ाकल्लाह खैर। आगे हम जो है अमर और नहीं देखेंगे इसके। जैसे असलमा का अमर था, असलमा हुक्म दे, असलमू सॉरी हुक्म मान, असलिमू हुक्म मानो, ला तस्लिमू मत हुक्म मान, ला तस्लिमू मत हुक्म मानो। ये असलिमू वाहिद है, असलिम वाहिद है, और असलिमू जमा है। तुस्लिम वाहिद है और तुस्लिमू जमा है। तो इसको हम देखते हैं ये कैसे चेंज होगा। ये बिल्कुल जैसे पहले हमने कहा था, इसमें या लगा देंगे, ये बाएं हाथ से असलिमी, वो यानी हुक्म मान वाहिद मुन्नस के लिए। असलिमना, ये वाव अलिफ को नून से चेंज कर दिया, असलिमना हुक्म मानो, ला तुस्लिमी मत हुक्म मान, ला तुस्लिमना मत हुक्म मानो। यानी कि जो मुज़क्कर था उसको चेंज करने का वही फार्मूला है जो हमने ऑलरेडी पहले जो वो गर्दान में, पहले गर्दान में किया है, मुजारे में किया है, एग्जैक्टली उसी पे जो मुजारे या उससे पहले माजी में किया है। तो असलमू से असलिमना बनेगा और तुस्लिमू से तुस्लिमना बनेगा। अब ऐसे रिपीट कीजिएगा, असलिमी असलिमना, अस्लिमी अस्लिमना, असलिमी असलिमना, अस्लिमी अस्लिमना, ला तुस्लिमी ला तुस्लिमना, ला तुस्लिमी ला तुस्लिमना, ला तुस्लिमी ला तुस्लिमना। ला तुस्लिमी ला तुस्लिमना। अब असलिमी, इसका जवाब क्या होगा? हुक्म मान, उस्लिम, मैं हुक्म मानती हूँ। असलिमना हुक्म मानो, तो क्या होगा? नुस्लिम, हम हुक्म मानते हैं। रिपीट कीजिएगा, असलिमी उस्लिमु, उस्लिमु, असलिमना नुस्लिमु, असलिमी उस्लिमु, उस्लिमु, असलिमना नुस्लिमु। जज़ाकल्लाह खैर। असलिमी लिल्लाह, जवाब क्या होगा? उस्लिमू लिल्लाह। और असलिमना लिल्लाह, जवाब क्या होगा? नुस्लिमू लिल्लाह। रिपीट कीजिएगा, असलिमी लिल्लाह, उस्लिमु लिल्लाह, असलिमना लिल्लाह। नुस्लिमु लिल्लाह। ये माज भाई इसकी जो है वो इसको ले लें, मल्टीपल जी चॉइस को। ठीक। जी मैं आपके सामने खोल देता हूँ। हल असलमना लिल्लाह, हल असलिमना लिल्लाह, ये सवाल, जी। तो इसका जवाब क्या होगा? 4 ऑप्शन है हमारे पास। नाम असलमत लिल्लाह, नाम असलमना लिल्लाह, नाम तुस्लिमु लिल्लाह, या नाम तुस्लिमीना लिल्लाह। ये उसमें अमर के सीगे में असलमना लिल्लाह। ये आगे चलें जी, सही हो गया। जी। तो इसका नाम असलम जवाब लिल्लाह, असलमना, इसका असलम ये नहीं होगा। यही है। आगे, असलम तो बिरब्बी, आगे असलम तो लिल्लाही, तर्जुमा कीजिए, असलम तो लिरब्बिल आलमीन। असलम तो आपने हुक्म माना सारे जहानों के रब का, उन्होंने हुक्म माना सारे जहानों के रब का, या हमने हुक्म माना, या मैंने हुक्म माना? असलम तो। माशाल्लाह से 5, 6, 7 आ गए हैं हमारे पास। रफ्तार तो कम इसको है ये। क्लोज कर लेते हैं। जी, जी तो ठीक इसमें है। हमारे पास जो आया है वो आखिरी जो जवाब है, मैंने हुक्म माना सारे जहानों की रब की, तो ये सही जवाब आ ये गया जरा इसका। ध्यान से कीजिएगा, 13 नंबर जो है। तेरह, असलमत से अस्मा की 3 चाबियां। अस्मा की, अफ़आल की नहीं है। अफ़आल पहले आते हैं, अस्मा बाद में आते हैं। असलमत से, जी अब
صحیح جواب آنا شروع ہوئے ہیں ہاں جی ماشاء اللہ. 5 6 7 اس میں 8 جواب آ گئے. مکس ہو گیا جو ہے اس دفعہ جو ہے نا جواب جو ہے جی چلیں تو صحیح جو ہے اس میں مسلمہ اور اسلام. مسلمہ اسلام. نیکسٹ لے لیں جی. ٹھیک 14 سوال نمبر 14 پہ ہم جاتے ہیں. تو یہ ہے تسلمو سے افعال کی 3 چابیاں. اب یہ افعال ہیں. نہیں یہ افعال سے تسلیم اس کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے. اس میں میرا خیال ہے یہ ہمارے سوال کرنے میں مجھے ڈیفیکلٹ ہے. یہ نیکسٹ سی ہے. جواب آیا ہمارے پاس. جی یہ اسلم تا تسلیم اسلمی یہ اس کا جواب ہے. ٹھیک آگے چلتے ہیں. ترجمہ کیجئے او یسلمون. او یسلمون. یہ ایک آدھ اور لے لیں. جی 8 ہو جائیں. اگر 2 اور ساتھی جواب دے دیں ہمارے ساتھ ٹھیک ہے. تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ فی ہے. یا وہ سب حکم مانیں گے. او یا اور یسلمون جمع وہ سب حکم مانیں گے. یہ ہے کون سا سوال ہے؟ اسلمنا للہ. اسلمنا للہ. تو اس کا جواب بھی اسلمنا للہ. اس کے 4 آپشنز آپ کے پاس ہیں. دو تین نہیں حکم دیا جا رہا ہے. اسلمنا للہ حکم دیا جا رہا ہے. تو اس میں جو جواب ہوگا وہ بھی فرسٹ پرسن کے اس میں ہوگا. فرسٹ پرسن. سوری جی ٹھیک ہے. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. جو جواب آیا وہ اکثریت کا جواب صحیح آیا ہے 57% ماشاء اللہ سے. جزاک اللہ خیر جی. یہ دعا کرتے ہیں رب زدنی علما اپنے لیے بھی سب دوستوں کے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرمائے. بہتر سیکھنے کے لیے کتاب اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ویڈیو دیکھیے. نئے الفاظ کے معنی کے ساتھ یاد کریں. ہوم ورک اور ورک بک کو سے کیجیے. دوسروں کو سکھائیے. آج کی جو گردانیں ان کو کم از کم 8-10 دفعہ ضرور ریپیٹ کریں تاکہ جو وہ زبان پہ جاری ساری ہو جائیں. اس سے نہیں ہے خاص طور پر مؤنث کی اور آلریڈی ہم نے مذکر کیا ہوا ہے اس کے پیرللی تھوڑی سی چینج کے ساتھ مؤنث بن رہی ہے. تو آپ تھوڑا سا اس کو ٹائم دیجیے گا تو انشاءاللہ زیادہ بہتر سے آپ تیار ہو جائیں گی. تو اس کے بعد یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تمہیں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. آپ کو یہ آفر ہے کہ آپ میں سے جو بھی اس کو ٹیچنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو تو انشاءاللہ میں پروگرام بنا رہا ہوں ٹیچر ٹریننگ پروگرام کا انڈرسٹینڈ قرآن کے لیے. تو اس کے لیے جو نا مجھے میسج کر سکتے ہیں. تو 3 یا 4 کا گروپ زیادہ جو ہے وہ ہم لیں گے. اس میں جو مینلی ٹائمنگ ہوں گے وہ تقریباً 2 گھنٹہ ٹائم ہوگا اس کا کیونکہ اس میں ہر ایک کو پریزنٹ کرنا ہوگا. وہ آدھے گھنٹے کی پریزنٹیشن ہوگی. لیکن یہ ہے کہ اپرچونٹی ہے آپ میں سے جو بھی ارادہ رکھتے ہوں کہ انشاءاللہ مستقبل میں یہ کام کریں گے تو ٹیچر ٹریننگ پروگرام میں آ سکتے ہیں. یہ جزاک اللہ خیر. یہ آخر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے پھیلانے یاد کرنے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آخر میں ایک اور ریکویسٹ ہے کہ اب مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے کہ مثلا وہاں مشکل آپ کا سعودی عرب میں ٹائملی جو آپ جوائن نہیں کر پاتے تو کوشش کریں کہ 5:45 پہ آپ جوائن کر لیں تاکہ امیڈیٹلی پروگرام شروع کیا جا سکے. اللہ رب العزت بہت آسانیاں پیدا فرمائے. آپ کو آپ کے گھر والوں کو سب کو خیر و عافیت سے رکھے. تمام مسلمانوں کو خیر و عافیت سے رکھے اور ہمارے ملک میں بھی پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ امن و
سکون عطا فرمائے، اور کورونا کے جو ویریئنٹس آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پناہ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔